بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اس سے پہلا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو دو قانونوں میں سے دوسرے قانون پر متفرع تھا کہ کفار کا ساتھی شیاطین اور گمراہ کنندہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر دل میں ذرا سا ایمان کی طرف حق بات کی طرف رجحان ہوتا بھی ہے تو اس کو فوراً اس سے ہٹا کر کے غلط رستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ولی اللہ ہے۔ اگر ذرا سا بھی شبہ ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین دستگیری فرماتے ہیں اور حق بات پر اس کو جما دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ویران ہوا پڑا ہے، سارا شہر ویران ہوا پڑا ہے، تو ان کے دل کے اندر یہ بات ہے، اللہ تو اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، دوبارہ سب شہر کو تو کیسے آباد کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر 100 سال تک ان کو جب وہ اماتت ان کو جو اللہ رب العالمین ان کی روح قبض کیے رکھی۔ او کالذی یا مثل اس شخص کے مر علی قریۃ جو گزرا ایک بستی پر، بستی یہاں پر اس سے مراد شہر ہے بیت المقدس، وہی خاویۃ اور وہ گر پڑی تھی علی عروشها اپنی چھتوں کے بل۔ جب بھی کوئی گھر پرانا ہوتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو سب سے پہلے اس کی چھت نیچے آتی ہے، پھر اس کے بعد دیواریں چھت کے اوپر گر پڑتی ہیں۔ قال فرمایا انا ومن کیفا کیسے تو زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا اللہ بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد۔ اب یہاں سے شہر مراد ہے تو کیا کیسے آباد کرے گا اس کو اللہ اس کے ویران ہو جانے کے بعد۔ فاماته الله 100 عام بس یہ نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جب وہ موت دے دی بس ختم، بلکہ فرمایا 100 سال تک اللہ نے ان کی روح کو قبض کیے رکھا۔ تو حضرت پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس شخص سے کون مراد ہے، تو حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن سلام، وعلیہ ذہب قتادہ وعکرمہ والربیع والضحاک والسدی وخلق کثیر۔ تفسیر المعانی کی عبارت ہے کہ یہ صحابہ کرام، اس کے علاوہ تابعین میں سے قتادہ، عکرمہ، ربیع، ضحاک، سدی، ان تمام اور خلق کثیر بہت زیادہ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اور دوسرا کہ یہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ 100 سال تک اللہ رب العالمین ان کی روح کو قبض کیے رکھا۔ تفسیر جمل کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ان کے اوپر نیند طاری کی، جب یہ سو گئے تو سونے کی حالت میں اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَمَاتَةَ بَمَانَا أَخْرَجَ الرُّوحَ کہ ان کی روح کو اللہ نے نکال لیا اور اللہ نے ان کی حیات کو سلب کر لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی اگر سو رہا ہوتا ہے تو سونے کی حالت میں اس کی زندگی لمبی ہو رہی ہے۔ اگر ایک آدمی سویا ہے اس کی عمر ہے مثال 20 سال، جب وہ اٹھے گا اور 100 سال اگر وہ سویا رہا ہے تو اس کی عمر 120 سال ہو جائے گی۔ لیکن ان کو اللہ رب العالمین ان کی روح کو اس انداز سے سلب کر لیا نیند کی حالت میں کہ جب 100 سال بعد دوبارہ ان کو اللہ نے اٹھایا، دوبارہ ان کے اندر اللہ نے روح واپس بھیجی، تو اس وقت ان کی عمر جتنی تھی وہیں رہی، اس سے زیادہ آگے بڑھی نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ بس مارے رکھا اس کو اللہ رب العالمین نے 100 سال، پھر 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا ان کو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ نے یہاں پر مرنے کا ذکر کیا، ساتھ یہاں پر بعثہ کا ذکر کیوں کیا؟ یہاں پر موت کے ساتھ جو تضاد اس کے ساتھ موت کے ساتھ حیات آتی ہے، مرنا اور زندہ ہونا، اللہ نے یہاں پر بعث کیوں فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ایک تو علمی زیادہ لمبا جواب ہے، مختصر جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے احیاء زندہ کرنا، جس طریقے سے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو جب اس کی پرورش کی جاتی ہے، دودھ پلایا، وہ لمبے پورا پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایسے ایسا پروان چڑھتا ہے۔ تو یہاں پر عزیر علیہ السلام ان کو جب اللہ نے دوبارہ اٹھایا تو یہ کڑیل جوان تھے، یہ کڑیل جوان تھے، یہ ایک آزمائش کے تحت اللہ نے ان کو یہ دکھلانے کے لیے کہ میں دوبارہ کیسے زندہ کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس انداز سے ان کو اٹھایا تو ان کے اوپر وہ زندگی نہیں، جب اللہ نے اس انداز سے ان کو زندہ نہیں کیا کہ جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، نہیں، بلکہ یہ کڑیل جوان تھے، وہیں سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کیا مطلب کہ جس طریقے سے بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے۔
قال اللہ نے اس حالت میں سوال کیا کم لبستا آپ کتنا ٹھہرے اس حالت میں؟ قال کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا بعض حصہ، میں ایک دن یا رہا ہوں گا یا دن کا کچھ حصہ میں رہا ہوں گا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں وہ وقت یعنی کہ سورج کے ڈھلنے کا وقت تھا، غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت تھا، جب یہ اٹھے تو دوپہر کا وقت تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، اس سے زیادہ نہیں گزرا۔ تو اللہ نے فرمایا بل نہیں، یہ بل اضرابیہ، لبثت یوم لبثت مئۃ عام، تم آپ 1 سال تک یہاں پر رہے ہیں، 100 سال، مئۃ عام 100 سال آپ اس حالت کے اندر یہاں پر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے آج لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے جو دیا کی ہیں، اب یہ جو مر کر چلے تو گئے ہیں، لیکن اب جب ان کی قبروں کے اوپر جا کر کے ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہمارے ایک ایک حال سے یہ باخبر ہے۔ تو اس انداز کا جو ان کا نظریہ ہے، پھر ان کے نام کی منت مرودی دی جاتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، تو یہ اس کی صراحتاً رد ہو رہی ہے کہ وقت کا پیغمبر ہے، اب یہ قبر کے اندر دفن نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے 100 سال بعد جب ان کو اٹھایا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میں دن یا دن کا بعد حصہ رہا ہوں۔ اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ 70 سال بعد وہ شہر دوبارہ اللہ نے آباد کرا دیا، اب 30 سال اس حال کے اندر یہ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بزرگ ہمارے ہر حال سے واقف ہیں اور یہ ہماری بگڑیاں بناتے ہیں، اور یہ جس طریقے سے آج جا کر درباروں کے اوپر ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، تو جس طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے صرف یہی کہا دن یا دن کا بعد حصہ میں اس حال کے اندر رہا ہوں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو آج کے ہمارے جو بزرگ ہیں ضرور انہوں نے جو دیا کی ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہماری مشکلات بگڑیاں بنانے کے اندر ان کا جو عمل دخل ہے، بلکہ بگڑیاں بنانا، مشکلات حل کرنا یہ ایک اکیلے اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ فانظر الی طعامک، یہاں سے اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے دکھائے ہیں۔ فانظر، پس اب دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، جو خراب نہیں ہوا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک گدھا تھا، آپ کا کھانے اور پینے کا سامان آپ کے ساتھ تھا۔ اب کھانا اور پینا یہ عمومی طور پر دھوپ لگے یا زیادہ مدت رہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو اس کو دیکھ کے نہ تیرا کھانا خراب ہوا نہ تیرا پینا خراب ہوا۔ اور دوسرا وانظر الی حمارک، اور تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف کہ گدھا چل پھر کر کے چر چک سکتا تھا، کھا پی سکتا تھا، تو سویا رہتا تو یہ جب وہ چر چک کر کے اپنا گزارا کرتا رہتا، لیکن میں نے اس گدھے کو مار دیا، اس گدھے کے اوپر میں نے جو ہے وہ موت طاری کر دی ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، نشانی لوگوں کے لیے کہ آپ نے فرمایا اللہ کیسے زندہ کرے گا، ایسے اللہ زندہ کرے گا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور آپ دیکھیے ہڈیوں کی طرف، گدھے کی ہڈیوں کی طرف آپ دیکھیے، کیف نُنشِزُهَا، کیسے ہم جوڑتے ہیں اس کو، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم کیسے چڑھاتے ہیں ان کے اوپر گوشت۔ تو یہاں پر اللہ نے 4 نمونے دکھلائے، 2 ذاتی نمونے دکھلائے کہ 100 سال اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر موت طاری کی اور دوبارہ ان کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور دوسرا نمونہ کہ ان کا جسم بالکل محفوظ رہا، ان کو جسم کے اندر کسی قسم کا نہ جو کیڑوں نے کھایا نہ کوئی نقصان ہوا، اور 2 خارجی کہ اللہ رب العالمین نے کھانا اور پینا محفوظ کر کے دکھلایا، اور گدھا کہ اس کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے دکھلا دیا۔ فلما تبین لہ، پر جب مشاہدے سے بات ان کے لیے واضح ہو گئی، قال، فرمانے لگے، اعلم، بے اختیار جوش میں آ کر یہ کہنے لگے، مجھے یقین ہو گیا، میں جان گیا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پہلے شک تھا، نہیں، بلکہ یہ اضطراری حالت کا فرمانا ہے، اعتقادی یہ فرمانا نہیں ہے۔